كثيرا كما أمر. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میرے سروں کے تاج علماء کرام، میرے بھائیو بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، 2 قرآن مجید کی تکمیل ہوئی ہے. اللہ سنانے والے سننے والوں کا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس بابرکت محفل کی وجہ سے میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے. آئندہ سال کا کیا کہ کل کا پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے توبہ کر لیں اور اللہ کے پیارے محبوب کی بد دعا سے بچ جائیں. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. 3 بد دعائیں ہیں، آپ سب کو پتہ ہے. میرے محبوب ممبر رسول پہ تشریف فرما ہوئے، جبرائیل امین آئے، پہلی بد دعا دی ہے، فرمایا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اس کی بخشش نہ ہو. آقا نے کہا آمین. دوسرا، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے میرے محبوب کا نام آئے اور وہ محبت سے درود نہ پڑے. آقا نے کہا آمین. تیسرا، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کو والدین دونوں یا ایک بڑھاپے کی حالت میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے. یہ تینوں باتیں میرے اور آپ کے سامنے ہیں. رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کی تکمیل ہوئی ہے، بابرکت ساعت ہے. اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہیں. علماء موجود ہیں، حفاظ موجود ہیں، سفید ریش موجود ہیں، نوجوان موجود ہیں، بچے موجود ہیں. سب نے دن کو روزہ رکھا ہے اور روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے. میرے محبوب کا فرمان ہے کہ روزہ دار جب ہاتھ اٹھاتا ہے دریا کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں اور آمین کہتی ہیں. روزہ دار جب دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں، عرش معلیٰ کے خاص فرشتے اس کی دعا پہ آمین کہتے ہیں. میرے رب خوش ہوتے ہیں اور فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ یہ بندہ کھاتا کیوں نہیں ہے؟ کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، ہر قسم کا پھل سامنے رکھا ہوا ہے، ہر قسم کا پانی مشروب سامنے رکھا ہوا ہے، کھاتا پیتا کیوں نہیں ہے؟ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، دن کو کام کاج کر کے محنت مزدوری کر کے پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے، منہ سوکھا ہوا ہوتا ہے،
حلق سوتا ہوا ہوتا ہے. یہ میرا نوجوان، یہ ماں بہن، یہ بزرگ، یہ روزے دار، یہ معصوم بچے یہ ہاتھ اٹھا کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں. اللہ کی قسم بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، بڑی قیمتی ساعت ہوتی ہے. اس وقت میرے رب کتنا خوش ہوتے ہیں. میرے محبوب نے فرمایا کہ رب العالمین نے کہا میرا نورانی فرشتوں، روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میں دوں گا. جو جتنا بڑا ہوتا ہے اجر بڑا ہوتا ہے اور تحفہ بڑا دیتا ہے. میرے رب سے بڑا کوئی نہیں اور سب سے بڑا تحفہ ملتا ہے. جتنے روزانہ افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ 10 لاکھ لوگ جن پہ جہنم واجب ہو جاتی ہے، اتنے گناہ کیے ہوتے ہیں، اللہ ان کو معاف کر کے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں. اللہ نے بڑا انعام کیا، مجھے اور آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے. اس لیے ایک ساعت کو رائگان نہیں جانے دینا ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ بڑے قیمتی ہیں اور آپ اس نوجوان کی بات یاد رکھیں. حضرت شاہ رحمت اللہ علیہ روزانہ جاتے ہیں، ایک راستے میں ایک نوجوان کو دیکھا. وہ نوجوان اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے اور پتھر توڑنے کا کام کر رہا ہے. روز گزرتے رہے، سلام کرتے، کوئی فضول بات نہیں کرتا، سلام کا جواب دیتا، اپنے کام میں لگ جاتا. کچھ دنوں کے بعد حضرت پاس بیٹھ گئے. ارے نوجوان بیٹا بتاؤ نا، سلام کا جواب دیتے ہو، کوئی اور بات نہیں کرتے، کیا کام کرتے ہو؟ کہنے لگا میں قرآن کا حافظ ہوں، میں قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہوں، جب کوئی سلام کرتا ہے جواب دے دیتا ہوں. بیٹا یہ بات تو سمجھ میں آئی، محنت مزدوری کر رہے ہو، قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، صبح و شام قرآن پڑھتے ہو، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. یہ تو بتاؤ نا اپنی آنکھوں پہ کپڑا کیوں باندھا ہوا ہے؟ مشکل سے پتھر نظر آتے ہیں. اس نوجوان نے کہا میرے بزرگوں، یہ آنکھیں اللہ کی امانت ہے، میں نے سنبھال کے رکھی ہیں. دن کو قرآن پڑھتا ہوں، رات کو قرآن پڑھتا ہوں، آنکھیں سنبھال کے رکھی ہیں. کس لیے رکھی ہیں سنبھال کر؟ فرمایا یا اللہ کا دیدار کروں گا، یا رسول اللہ کا دیدار کروں گا. یہ آنکھیں اللہ کی امانت ہے، یہ زبان اللہ کی امانت ہے، یہ دل اللہ کی امانت ہے، یہ ہاتھ اللہ کی امانت ہے. شکر ادا کرو، اللہ نے یہ عطا فرمائی ہے. میرے محبوب نے فرمایا وہ شخص جس کو اللہ جس حال میں رکھے جیسے رکھ دے وہ اللہ کا شکر ادا کرے. یہ انسان میرے رب کو بڑا اچھا لگتا ہے. رب العالمین محبت فرماتے ہیں. کسی کو دیکھ کر اس پہ فخر کرنا کیا بات ہے؟ اپنی اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہوئی ہیں ان کو یاد رکھے، شکر ادا کرنے والا شخص یہ میرے رب کو بڑا پسند ہے. جب گھر کی تربیت ایسی ہوگی، اللہ کا تعلق ایسے ہوگا، رسول اللہ سے محبت ایسے ہوگی، پھر انسان بدنظری نہیں کر سکتا ہے، پھر گناہ نہیں کر سکتا ہے، پھر ماں باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہے، پھر اس سے نماز نہیں چھوٹ سکتی ہے، پھر وہ غیبت نہیں کر سکتا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کسی نے مجھ سے پوچھا اللہ کے حضور جا کر کوئی ایک نیکی تو بتا دو جو لے کر آئے ہو، تو امام بخاری ایک نیکی اپنے رب کے سامنے لے کر جائیں گے کہ جب سے میں عقل مند ہوا اس دن سے لے کر آج تک میں نے کسی کی غیبت نہیں کی ہے. ایک نہ ایک نے کوئی نیکی میرے اور آپ کے پاس تو ہونی چاہیے. میرے بھائیوں بزرگوں، کہ جب ہم اللہ کے سامنے جائیں، جب ہم رسول اللہ کے سامنے جائیں اور وہاں ہمارے ساتھ قرآن موجود ہو، رسول اللہ کی محبت موجود ہو، رسول اللہ کی سنت کی محبت موجود ہو، صدقہ اور خیرات موجود ہو، ماں باپ کی دعائیں موجود ہو، روزہ موجود ہو، اعمال نامہ نیکیوں سے بھرا ہو جائے، کتنے خوش نصیب ہو جائیں گے. اگر اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں مل گیا تو کہاں جائیں گے؟ کبھی سوچ تو لیا کرو. کوئی پتہ نہیں زندگی کا، مرنے کا کوئی پتہ نہیں، کس وقت موت آ جائے. قرآن کے ساتھ دل لگا لو. قرآن دنیا میں بھی انسان کو عزت دلواتا ہے اور قرآن موت کے وقت بھی عزت دلواتا ہے. قرآن قبر میں بھی سفارش کرتا ہے، قرآن حشر میں بھی ساتھ ہوگا. اور جب قرآن کھلا جائے گا میرے اور آپ کے نامات کھلیں گے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. او بندے اپنے اعمال نامے کو پڑھنا، دنیا میں کیا کیا تو کر کے نہیں آیا، ساری چیزیں لکھی میں لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها.
یہ انسان کہے گا اے کاش نہ چھوٹی بات نہ بڑی بات کوئی ایسی چیز نہیں جو لکھی ہوئی نہ ہو، ساری لکھی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ کا واسطہ ہے زندگیاں گزارنی گناہوں میں، اللہ کو ناراض کرنے میں، ماں باپ کی نافرمانیاں کرنے میں، نماز چھوڑنے میں، قرآن کی تلاوت چھوڑنے میں ہم نے زندگیاں گزار دی ہیں۔ جمعہ کے دن خطبات سنتے ہیں، ہمارے علماء اپنا درد آپ کو بتاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد سنتے ہیں، پھر باہر جاتے ہیں، اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ اپنی زندگیوں کو تبدیل کرو اور یہ قرآن جب سینے میں آئے گا تو زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی۔ اللہ کا قرآن کا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تقوی والوں کو قرآن ہدایت دیتا ہے، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے ان کو قرآن ہدایت دیتا ہے، ان کے دل میں اللہ کی رحمت آتی ہے، ان کے دل میں رسول اللہ کی محبت آتی ہے۔ یہ مدینہ کے بعد یہ مدینے میں جانے والے صحابی رسول ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینے میں چلتے چلتے ایک بیابان میں چلے گئے، ایک نوجوان کو دیکھا بکریاں چلا رہا ہے، بھیڑیں چلا رہا ہے۔ ابن عمر فرماتے ہیں میں پاس چلے گئے، میں نے کہا میرے بھائی جب بکری کا دودھ تو دے دو۔ اس نے کہا میں ان کا مالک نہیں ہوں، میرا مالک کوئی اور ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا۔ انہوں نے امتحان کے لیے کہا ارے نوجوان بکری کا ایک بچہ دے دو، میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، دونوں کھائیں گے، اپنے آقا کو جا کر کہنا کہ یہ تو بھیڑیے نے کھا لیا ہے، اور رواج ہے بھیڑیے کھایا کرتے ہیں بکریوں کو۔ فرمایا کہ فَأَيْنَ اللَّهُ، اگر آپ یہ کہیں کہ میرے بھیڑ کو بکریوں کو بھیڑیے نے کھا لیا تو اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اللہ تو دیکھنے والے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑا، لے آئے، جا کر ان کے آقا کو کہا اس غلام کو آزاد کر دو جو جنگل کے بیابان وادیوں میں میرے رب سے اکیلے ڈرنے والا ہے۔ اللہ کا ڈر جب قرآن سینے میں آئے گا، اللہ کا ڈر آئے گا، آنکھوں میں آنسو ہوں گے، اپنے گناہوں پہ ہمیں افسوس نہیں ہوتا ہے، اپنے گناہوں پہ ہمیں افسوس ہونے کے بعد توبہ نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، پیارا میرے محبوب نے فرمایا میرے آقا کا نام جس کے سامنے آئے اور وہ درود نہ پڑے وہ تباہ برباد ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محبوب نے فرمایا ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کے لیے فیصلہ کیا جائے گا جہنم میں چلا جائے، وہ جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں مجھے بتایا جائے گا، میں فرشتوں کو آواز دوں گا، اس شخص کو واپس لے کر آئیں گے اور دوبارہ اس کے میزان ہوں گے۔ میں اپنی مبارک جیب سے ایک کرسی نکالوں گا، اس کی نیکیوں والے پلڑے میں رکھوں گا، نیکیاں باری ہو جائیں گی، گناہ اڑنے لگ جائیں گے، آواز آئے گی جنت میں لے جاؤ، جنتی ہو گیا ہے، وہ پوچھے گا میرے محبوب نے کیا ڈالا ہے، آواز آئے گی کہ تو نے دنیا میں محبت میں درود پڑھا تھا، وہ درود کا تحفہ میں نے واپس دیا ہے، اس کی برکت میں اللہ نے معاف کر کے جنت کا داخلہ دے دیا ہے۔ کثرت سے درود شریف پڑھنے والے کی زندگی میں رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں۔ آقا میرے محبوب کے پاس آئے، میرے محبوب میں درود پڑھتا ہوں، آدھا دن پڑھتا ہوں، تقسیم میں کیے کیوں معاملات، میرے آقا نے فرمایا بہت اچھا ہے، بڑھا دو تو بڑا بہتر ہوگا۔ صحابی سمجھے کئی مرتبہ یہ سوال ہوا، پھر صحابی کہنے لگے میرے محبوب میں سارا دن ساری رات فرائض کے علاوہ کوئی کام نہیں کروں گا، آپ پہ درود پڑھوں گا۔ میرے محبوب نے فرمایا آپ درود پڑھتے رہو گے، بغیر مانگے ہوئے اللہ ساری حاجات کو پورا کریں گے۔ کثرت سے درود پڑھنے والے کو میرے محبوب کا دیدار نصیب ہوتا ہے، کثرت سے درود پڑھنے والے کو اللہ حرمین کی حاضری نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو لے کر جائے۔ میرے علماء کرام جب ہم عمرے پہ گئے، ایک نوجوان فیصل آباد کا عشاء کی نماز پڑھی، بیوی پاس بیٹھی ہوئی ہے، رومال اپنے سر کے نیچے رکھا ہوا ہے، باب السلام سے باہر نکلے، موت کی کشمکش میں ہے، میں پاس کھڑا ہو گیا، میں اس کی بیوی کہتی ہے مجھے کیا پتا تو یہاں مرنے کی باتیں کرتا رہا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو کہا ذرا اس سے پوچھو تو صحیح نا، اس سے پوچھا گیا، کہا مہینہ پہلے تیاری ہوئی ہے، ہر ایک سے معافی مانگ کر آئے، ہر ایک کے سامنے روتا رہے، صبح روتے ہوئے گزرتی، شام روتے ہوئے گزرتی، جب عمرے کے لیے آئے ہیں
میرے خامن کی یہ خاصیت تھی، دن و صبح و شام درود پڑھا کرتا تھا، مجھے بتایا نہیں ہے۔ اب جب حرم میں آگئے، بیت اللہ میں عمرہ ہوا، مدینہ کی طرف آنے لگے، میرے خامن نے کہا میرے ساتھ تو آئی ہو لیکن اکیلی واپس نہیں جب چلی جاؤ گی، رونا نہیں ہے، میں تو رسول اللہ کے روزے کے پاس جاؤں گا، وہاں کے بعد میں نہیں آؤں گا۔ میں نے کہا کیا بات ہوئی ہے؟ کہا میرے خامن نے مجھے بتایا جب یہاں آنے لگے ہیں میرے محبوب کا خواب میں دیدار ہوا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہماری آنکھیں بڑی گناہگار ہیں، ہماری زبانیں بڑی گناہگار ہیں، ہمارے ہاتھوں نے بڑے گناہ کیے ہیں، ہمارے پاؤں نے بڑے گناہ کیے ہیں، ہم نے علماء کی ناقدری کی ہے، ہم نے قرآن کی ناقدری کی ہے، ہم نے مسجد کی ناقدری کی ہے، ہم نے پڑوسیوں کی ناقدری کی ہے، ہم نے مال میں ملاوٹ کی ہے، ہم نے برسا کا مال کھایا ہے، بڑی غلطیاں کر چکی ہیں میرے مولا۔ یہ میرے بزرگ بھائی بیٹھے ہیں، اپنی کبریائی کا واسطہ یا اللہ خالی چولی ہے، ہم سب کو اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرما۔ مانگا کرے دیدار میرے محبوب کا۔ فرمایا کیا کہتی ہے ان کی بیوی؟ میرے خامن نے کہا، فرمایا مجھے تو دیدار ہوا۔ میرے محبوب نے کہا نا مبارک ہو، یہاں تو آپ کی موت رکھی ہوئی ہے، خوش ہوتے ہوئے درود پڑھتے ہوئے آئے، سلام کیا ہے، بیمار ہو گئے، وہاں پہ جنازہ ہوا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں رونے لگا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میری چیخ نکل گئی۔ میں نے کہا فیصلہ آباد سے آنے والے نوجوان کتنا خوش نصیب ہے، کاش یہ میرا جنازہ ہوتا، میں اس کے پاس کھڑا رہا، رات کو بڑی مشکل سے وقت گزارا، صبح کی نماز ہوئی، کوئی کہتا ہے میرا جنازہ فلاں نے پڑھایا، کوئی کہتا ہے میرا جنازہ فلاں نے پڑھایا۔ وہ کتنا خوش نصیب نوجوان ہے جس کا جنازہ مسجد نبوی کے امام نے پڑھایا ہے۔ جنازہ ہوا، میں پیچھے چلا گیا، بہت جلدی سے چلا گیا، جب وہاں پہ ریاض الجنت میں لے کر چلے گئے، خوشبو نظر آ رہی ہے، ایک خوشی نظر آ رہی ہے، قبر میں پاس پہنچ گیا، وہاں تو جانے نہیں دیتے ہیں، اللہ کی قسم میری چیخ نکل گئی۔ میں نے پوچھا کہ کس بات کی وجہ سے اللہ نے یہ مٹی نصیب فرمائی ہے، تو بتایا گیا کہ یہ کثرت سے میرے محبوب پہ درود پڑھا کرتا تھا۔ آپ بھی آج سے وظیفہ بنا رہے درود کا، کثرت سے درود پڑھنے آقا بھی، کثرت سے درود، جب درود پڑھیں گے تو اللہ گناہوں سے بچائیں گے۔ میرے محبوب کا درود اتنا عظیم ہے، جب کثرت سے پڑھیں گے تو اللہ رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ یہ درود اتنی برکتوں والی اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کی ہستی ہمیں دی ہے، اللہ ہم سب کو دیدار نصیب فرمائے۔ امام معصوم کوفی قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن سے بڑا محبت ہے، کلاس میں آئے، خوشبو کے انوار جاری ہو گئے، طلباء نے پوچھا استاد محترم خوشبو کہاں سے لائے ہو؟ امام معصوم کوفی رونے لگے، بیٹو خوشبو یہاں سے نہیں ملتی، آج تو کوئی اور سے انعام آیا ہے۔ طلباء نے پوچھا ضرور بتا دیجئے، رونے لگے، رات کو خواب میں آقا کا دیدار ہوا۔ میرے محبوب نے کہا عاصم، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، قرآن بڑا پڑھتے ہو آقا جی، قرآن سے محبت ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا عاصم آپ قرآن سے محبت کرتے ہو، رسول اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں، ذرا اپنا چہرہ سامنے کرو۔ حضرت امام معصوم کوفی نے چہرہ سامنے کیا، میرے محبوب نے خواب میں ہونٹ مبارک پہ بوسہ دیا، وہ بوسے کی خوشبو اتنی تھی کہ طلباء اللہ نے پوری کلاس کو انوار خوشبو سے منور کر دیا ہے۔ قربان جاؤں ان صحابہ پر جنہوں نے میرے آقا کا دیدار بھی کیا اور میرے محبوب نے ان کے چہروں پہ بوسے بھی دیے ہیں، ان کی شان تک کون پہنچ سکتا ہے؟ میرے بھائی بات کر رہے تھے حسن حسین کی، قاری قرآن حسین، میرے محبوب کے پیارے لاڈلے بیٹے حسین، جب میرے محبوب کی قبر مبارک پہ بیٹھ جاتے میرے محبوب اپنا سجدہ لمبا کر دیتے، سر لدا کر دیا، دڑ لدا کر دیا، دڑ پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے، تلوار پہ نیزے پہ سر ہے اور ان کے ہونٹ مبارک پہ چھڑی ماری جا رہی ہے۔ صحابی رسول پاک نے ہوئے گئے، چھڑی کو توڑ دیا، چیخ نکل گئی، ارے ظالم چھڑی پیچھے کر، جن ہونٹوں پہ تو چھڑی راگ لگا رہا ہے میں نے کروڑوں مرتبہ رسول اللہ کو بوسے دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، ہم تو بہترین سیاری افطاری کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ ایک دن میرے آقا اپنی بیٹی کے گھر میں آئے، جنت کی عورتوں کی سردار بیٹی، حیا والی بیٹی، عزت والی بیٹی، قرآن کی قاریہ بیٹی، دین کی عاملہ اور فاضلہ بیٹی،
ساری ساری رات رب کے سامنے کھڑے ہو کے رونے والی بیٹی، ہاتھ سے مشکیزات سے چکی چلا کے رب کا شکر ادا کرنے والی بیٹی، مہمان گھر میں آیا اپنی چادر دے کر ہودار میں اس کو کھانا کھلانے والی بیٹی، رات کو جنازہ نکلا کسی غیر کی نظر چارپائی بھی نہ پڑی حیا والی بیٹی، وہ گھر میں میرے محبوب چلے گئے۔ بیٹیوں والوں بیٹیوں کی قدر کرو، بیٹیاں بڑی قدر والی ہوتی ہیں۔ اللہ کی قسم حضرت جی، میں اپنے ماں باپ کی موت کا وقت بھول جاتا ہوں، جب تاریخ آتی ہے تو میری بہنیں مجھے فون کرتی ہے کہ اس دن والد فوت ہوئے تھے، اس دن والدہ فوت ہوئی تھی، ہم بھول جاتے ہیں۔ ماں دوسرے گھر میں بہن کام کر کر کے بھی اپنے ماں باپ کو نہیں بھولتی ہے۔ یہ بیٹیوں کا رشتہ بڑا پیارا ہوتا ہے، یہ بہنوں کا رشتہ بڑا پیارا ہوتا ہے، یہ ماں کا رشتہ بڑا پیارا ہوتا ہے۔ ان رشتوں کے تقدس کو کبھی پامال نہیں کرنا ہے۔ آقا چلے گئے، دیکھا بیٹی بھی رو رہی ہے، حسن حسین بھی رو رہے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا بیٹی فاطمہ کیوں رو رہے ہیں میرے بیٹے؟ آقا جی بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، ہم تو سحری میں بھی کھاتے ہیں، افطاری میں بھی کھاتے ہیں، تین قسم کے کھانے ہمارے دسترخوان پہ ہوتے ہیں، بازار میں جائیں تو ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ کبھی سوچ تو لیا کرو میرے بھائیو بزرگوں، اللہ فقر و فقر سے سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹی پریشان نہ ہو۔ ایک ران پہ حسین کو بٹھایا، دوسرے پہ حسن کو بٹھایا۔ میرے محبوب نے اپنی نبوت والی مبارک زبان نکالی، پیاری زبان عطر، حضرت حسین کو کہا چوسنا شروع کرو، انہوں نے چوسنا شروع کی، کھیلنے لگے۔ پھر حسن نے بھی اسی طرح کیا۔ اماں نے پوچھا بیٹو پہلے رو رہے تھے ہمیں کھیل رہے ہو، خوش ہو؟ حضرت حسین نے کہا اماں جی نانا جی کی زبان سے اللہ نے اتنی میٹھی چیز نکالی کہ اس کی وجہ سے اللہ نے ہمارے پیٹ کو سیر کر دیا ہے۔ وہ عظیم ہستیاں وہ دنیا میں نہ رہی تو میں اور آپ کس بات کی مولیہ کہ ہم رہیں گے؟ تو قرآن سے محبت کرو، پہلا کام درود شریف کثرت سے پڑھنا ہے، اور دوسرا کام ماں باپ کی خدمت کرنی ہے۔ میں جب یہ بات کرتا ہوں اللہ کی قسم میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، نام نہیں لیتا۔ میرے بھائی کے والد نابینا اور عزیز، میں کہتا ہوں یہ والدین کی دعا دی ہے اللہ نے۔ انہوں نے مجھے جب بات بتائی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میں یہ بات یاد کر کے روتا ہوں۔ کام سے واپس آئے، دیر ہو گئی، بیوی کو کہا آہستہ سے دروازہ کھولنا، میرے ماں باپ سو گئے ہیں وہ جاگے نا۔ بیوی نے دروازہ کھولا تو میرے بھائی نے اپنی جوتیاں اتاری کہ میرے ماں باپ کو قدموں کی آہٹ کی آواز نہ آئے، وہ جاگے نا۔ تو مجھے فرماتے ہیں کہ جب میں ماں کی قبر سے میں چارپائی سے گزرا تو میں سمجھا سوئے ہوئے ہیں، تو فوراً انہوں نے جاگ کر مجھے کہا کہ بیٹا آگے ہو، بیٹا آگے ہو۔ صحیح ماں باپ کی خدمت مشکل ہوتی ہے، اور ایک نابینا والد کی خدمت کرنا یہ بہت بڑا اعزاز ہے اللہ کی قسم۔ ماں باپ یہ بڑا پیارا میٹھا پھل اللہ نے دیا ہے۔ جن کے نہیں ہیں ان سے جا کر پوچھو کہ ماں باپ چلے جاتے ہیں، کوئی سہارا بننے والا نہیں ہوتا، کوئی دکھ سننے والا نہیں ہوتا، اور ماں تو ہوتی ہی رازدان ہے، اپنے بیٹے کی بڑی بڑی غلطیوں پہ پردہ ڈالنے والی ماں ہوتی ہے۔ یہ ہماری ماں نہیں ہے، ہمارا والد نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے، اور جن کے نہیں ہیں ان سے پوچھ لو۔ ماں باپ کا بڑا عظیم مقام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ آئے میرے محبوب کی محفل سے، گھر ماں نے مارا ہے، واپس چلے گئے روتے ہوئے آقا کے پاس، آقا جی ماں نے مارا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا ابو ہریرہ یہ ماں اور بیٹے کا معاملہ ہے، یہ نہیں کہا کہ آپ کی ماں کافرہ ہے، یہ ہے وہ ہے، نانا، یہ ماں اور بیٹے کا معاملہ ہے۔ ابو ہریرہ روتے ہوئے کہنے لگے آقا جی میں فیصلہ کروانے کے لیے نہیں آیا، میں ماں کے لیے ہدایت کے نبوت والے ہاتھ اٹھوانے کے لیے آیا ہوں۔ وہ مبارک ہاتھ، وہ عزت والے ہاتھ جو میں معبود کی بیمار بکری کی پیٹھ پہ لگے، اللہ نے اس کو تندرست کر کے تھنوں میں دودھ جاری کر دیا۔ وہ مبارک ہاتھ مبارک
جو عبداللہ بن عتیق کی ٹوٹی ہوئی ہڈی پہ لگے، اللہ نے ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو چھوڑ دیا ہے، وہ مبارک ہاتھ مبارک اللہ تعالیٰ ان پہ ہم سب کو قربان ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محبوب کے صحابی نے کہا آقا پیاس لگی ہے، میرے محبوب نے انگلیاں ڈال کے پیالے میں پیچھے کی، سارے انگلیوں میں چشمے پانی کے جاری ہو گئے۔ عزت والے ہاتھ، مبارک ہاتھ، میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے، اللہم آدِ ام ابی ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ ادھر میرے محبوب کے ہاتھ اٹھے، ادھر ابو ہریرہ نے دوڑنا شروع کر دیا۔ راستے میں کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو بھاگ کر؟ اور میں چھوڑوں میں دیکھتا ہوں کہ پہلے گھر میں پہنچتا ہوں یا میرے محبوب کی دعا پہنچتی ہے۔ دروازے پہ دستک دی، کون ہو؟ پر میں اماں جی آپ کے بوڑھے ہاتھوں میں مارنے کی طاقت ہے، بیٹا پھر مار کھانے کے لیے حاضر ہے۔ ماں نے کہا بیٹا صبر کر۔ ابو ہریرہ فرماتے میں بیٹھ کے رونے لگا، میرے دل نے گواہی دے دی کہ میرے محبوب کا تیر نشانے پہ لگ چکا ہے۔ دروازہ کھلا، ماں بوڑھی، سفید بال اور سر سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں غسل کے۔ کہا بیٹا جلدی کر، آپ کے آنے سے پہلے دل پہ چوٹ لگی ہے، وہ زندگی کیا زندگی ہے جو آقا کے قدموں سے دور گزرے۔ ماں باپ کی فرمانبرداری کرو، دنیا میں بھی اللہ عزتیں دیں گے، اللہ رزق کو بھی برکت دیں گے، اور اللہ تعالیٰ دین میں اللہ تعالیٰ آپ کو سرخرو فرمائیں گے۔ یہ ماں باپ کی بد دعا جو ہوتی ہے دین اور دنیا دونوں برباد کر دیتی ہے۔ آج سے تہیہ کریں کہ ہم کبھی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، آج سے تہیہ کریں، توش نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے، ماں باپ کو کبھی دکھ نہیں پہنچائیں گے۔ وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اللہ کے قرآن نے بڑا بہترین ایک طریقہ بتایا ہے کہ اپنے رحمت کے پر اپنے ماں باپ کے سامنے بچا دو، یعنی یہ پر، یہ بازو، یعنی کبھی اکڑ کے مت چلو، کبھی اپنے ماں باپ کو اکڑ مت بتاؤ، یہ جوانی یہاں ہی ختم ہو جائے گی۔ ہمارے ایک ساتھی، ان کا بیٹا بیمار ہے اور وہ کافی عرصے سے محتاج ہے، تو حضرت وہ اب بڑا ہو چکا ہے، سنبھالنا مشکل ہے۔ میں دیکھنے کے لیے گیا تو بھائی نے کہا کہ دعا کرو اللہ اس کو سنبھال لے۔ اتنی بات کرنی تھی، اپنوں سے رونے کی آواز آ گئی۔ میں نے کہا بھئی اندر جاؤ، رونے کی آواز آ رہی ہے، تو فوراً گیا تو بیوی نے اس کو کہا تھک گئے ہو، بیمار ہے، میری آنکھوں کے سامنے تو ہے، میں اس کو سنبھالوں گی، آج کے بعد میرے بیٹے کے مرنے کی دعا کبھی نہ کرنا۔ یہ ماں ہے نا، اس کو ماں کہتے ہیں۔ فرمایا جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اس کی بخشش نہ ہو، آج ہم نے دوسرا عشرہ بھی آخر میں ہے، مکمل ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اعلان کرتے رہے ہیں مجھ سے کوئی مانگنے والا، مانگو مجھ سے میں دوں گا، معافی مانگو معاف کروں گا، رزق مانگو رزق عطا کروں گا، عزت مانگو عزتیں دوں گا۔ صبح شام رب العالمین کا اعلان ہوتا رہا۔ ہمیں سیری و رفتاری کی دور میں، روزہ گزارنے کی فکر میں سارا دن ساری رات ہم نے فضولیات میں گزار دیے۔ میرے بھائیو بزرگوں، آج ختم قرآن کی محفل ہے، معافی مانگ لو، رو رو اللہ کے سامنے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا بڑے پریشان ہیں، جبرائیل امین نے جہنم کے درجے بتائے، میرے آقا روتے رہے 3 دن تک۔ اماں فرماتے ہیں کسی سے بات نہیں کرتے، ہم سارے پریشان ہو گئے، آقا جی کیا ہو گیا ہے؟ 3 دن کے بعد میرے محبوب نے فرمایا، جبرائیل امین نے جہنم کے درجے بتائے ہیں، میرے ہوتے ہوئے میرے نام لینے والے جہنم میں چلے جائیں، میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ جبرائیل امین آئے، اعلان کیا ہے میرے محبوب، میرے جلال کی قسم، میری عزت کی قسم، آپ کی امت کا گناہگار ساری زندگی کی گناہ لے کر آئے گا، ساری زندگی کی خطائیں لے کر آئے گا، ساری زندگی کا ظلم لے کر آئے گا، ایک مرتبہ کہ میرے سامنے اشک بہائے گا، میرے سامنے روئے گا، میرے سامنے توبہ کرے گا، میرے محبوب میں تانا دینے کے بغیر ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ من قاما
جس شخص نے قیام کیا رمضان ایمانا و احتسابا، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، اور قرآن سے محبت کے ساتھ، محبت سے سنا، ایمان سے روزے رکھے اور محبت سے قرآن پڑھا اور قرآن سنا، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اپنا روز کا معمول بناؤ میرے بھائی بزرگوں، روز کا معمول بناؤ، موت کا کوئی پتہ نہیں، روزانہ صبح اٹھیں اور قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کا دیدار کریں، اور پھر سورہ یاسین پڑھیں۔ سورہ یاسین پڑھ کے اگر اللہ توفیق دے دے تو اشراق پڑھیں، اشراق پڑھنے سے اللہ مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اشراق پڑھ کے وہاں پہ اللہ کے حضور ایک وعدہ کریں جو میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کریں، اور 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں اور اس کا ثواب میرے محبوب کو ہدیہ کریں، اور اپنی شہادت والی انگلی دل پہ رکھیں، دل میرے رب کے قبضے میں ہے، اور کہے میرے اللہ میں بڑا خطا کار ہوں، آج سارا دن میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، تو میری مدد فرما۔ کر سکتے ہیں نا یہ بہت آسان کام ہے۔ اب دن کو ہم نے وعدہ اللہ سے کیا، اللہ بڑے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، ہم نے دن وعدہ کیا ہے، اب بچنا ہے جی۔ غیبت آگی نہیں کرتا، وعدہ اللہ سے کیا۔ بدنظری ہوگی نہیں کرتا، اللہ سے وعدہ کیا۔ ملاوٹ کرنی ہے نہیں کرتا، وعدہ اللہ سے کیا۔ اللہ نے زندگی دی، زور آ گئی، زور کے بعد اللہ نے زندگی دی، عصر آ گئی، آپ محنت کرتے رہے، عصر کے بعد مغرب آ گئی، محنت کرتے رہے، مغرب کے بعد عشاء آ گئی، عشاء کے بعد کام کرنا ہے۔ پہلا کام نماز پڑھ کے بیٹھنا ہے، 5 منٹ محاسبہ کرنا ہے، میرا دن کیسے گزرا ہے، مجھ سے گناہ ہوا یا نہیں ہوا۔ اگر گناہ ہو گیا فوراً توبہ کرنی ہے، اللہ میں بڑا گناہ کہا، میں نے وعدہ توڑ دیا ہے، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، پھر وعدہ کروں گا۔ اگر گناہ نہیں ہوا تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اب گناہ ہو گیا تو تیسرا کام کرنا ہے، اپنی جان پہ جرمانہ ڈالنا ہے۔ 10 روزے رکھوں گا، 3 روزے رکھوں گا، 500 روپیہ صدقہ کروں گا، 1000 روپیہ صدقہ کروں گا، مسجد و مدرسے میں تعاون کروں گا، آج میں جا کے مسجد کی خدمت کروں گا، میں مسجد کی صفائی کروں گا، میں مسجد میں جا کے بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھوں گا۔ اپنے اوپر جرمانہ ڈالے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں 3 ہفتے یہ عمل کرو گے اللہ آپ کو گناہوں سے محفوظ فرما دیں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بڑا آدمی گیا، بیوی نے کہا میرے اندر بڑا تکبر ہے، جا کے حضرت تھانوی کے پاس علاج کروا گیا، وہ بڑے اللہ والے ہیں، وہ چلا گیا۔ حضرت وہ حکیم تھے، انہوں نے کہا بھائی روزانہ نمازیوں کی جوتیاں سیدھی کر، جو نماز پڑھنے والے نمازی ہیں ان کی جوتیاں سیدھی کر۔ بس اس کو اٹھا لیا، اس نے جا کے گھر کو بیوی کو کہا یہ کیسا کام بتا دیا، میں جا کے وصیت پوچھنے کے لیے گیا تکبر ختم ہو جائے۔ حضرت نے مجھے کہا نمازیوں کی جوتیاں سیدھی کرو، فرمایا اس میں بھی کوئی حکمت ہے، کیوں نہیں جاتے ہو؟ کہا شرم آتی ہے، لوگ پہچانتے ہیں میں قوم کا سردار ہوں، میں بڑا ہوں، میں کیسے جوتیاں سیدھی کر سکتا ہوں؟ بیوی نے کہا چلو منہ پہ کپڑا لپیٹ کے جاؤ، جا کے سیدھیاں کرو۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، منہ پہ کپڑا لپیٹا، کوئی پہچان نہ لے، جا کے جوتیاں سیدھی کرنے لگا۔ 40 دن ہو گئے، حضرت کے پاس چلے گئے۔ حضرت نے کہا بھائی جس کے لیے سیدھیاں کرنی تھی اس سے تو منہ کا پتہ ہے، منہ چھپانے کی کیا ضرورت ہے، اہل اللہ ہوتے ہیں۔ کہا اچھا جاؤ پھر جوتیاں سیدھیاں کرو۔ کہتے ہیں مجھے اتنی لذت آئی کہ میں نے منہ سے کپڑا ہٹا دیا، میں مسجد کے واش روم پر غسل خانے بھی صاف کرنے لگا، میں نمازیوں کی جوتیاں بھی سیدھیاں کرنے لگا۔ اللہ نے ان جوتیوں کو سیدھا کرنے کی برکت سے اللہ نے مجھے وہ انعام عطا فرمایا کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا اللہ مجھے وہ لذت عطا فرماتے جو لذت کبھی نہیں ملتی۔ جب کبھی جو دعا کرتا اللہ میری دعا کو قبول کر دیتے تھے۔ مسجد کی خدمت کرنی ہے، قرآن کی خدمت کرنی ہے، علماء کی عزت کرنی ہے، تکبر سے بچنا ہے۔ تکبر کس چیز کا بھائی؟ پیٹ خراب ہو جائے ہم یہاں بیٹھ نہیں سکتی ہیں، کیا تکبر ہے؟ تھوڑی دیر میں پیٹ خراب ہو جائے ہم یہاں پہ بیٹھ نہیں سکتے ہیں، اس بات کا تکبر ہے۔ ایک کام کرنا ہے کہ یہ سوچنا ہے کہ میرے اعمال کی وجہ سے میرے نبی پریشان ہو رہے ہیں یا خوش ہو رہے ہیں۔ یہ کام کرنا ہے کہ میرے اعمال کی وجہ سے میں جو روزانہ کے اعمال کرتا ہوں اس سے میرے محبوب خوش ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں۔ فیصلہ فوراً ہو جائے گا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر رہے ہیں یا ناراض کر رہے ہیں۔
میرے محبوب میرے عملوں کی وجہ سے خوش ہوتے ہوں گے یا ناراض ہوتے ہوں گے، یہ فیصلہ کرنا ہے۔ جب یہ فیصلہ میں اور آپ کریں گے ہماری زندگیوں میں برکت آئے گی۔ ہم صبح و شام کے معمولات کرو، اپنی قبر کے لیے روزانہ تیار رہو، باوضو رہیں، وضو کی وجہ سے رزق میں برکت آتی ہے، موت کی سختی ختم ہوتی ہے، شیطان اس سے بھاگتا ہے۔ یہ مومن کی ڈھال ہے، مومن کا ہتھیار ہے۔ سورہ یاسین پڑھو، سارے دل کے معاملات اللہ حل فرماتے ہیں۔ زور کے بعد جو شخص بیٹھ کے مسجد میں سورہ واقعہ پڑھتا ہے اور سورہ فتح پڑھتا ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، حضرت کاظمی رحمت اللہ نے لکھا ہے اللہ مرنے سے پہلے ضرور حج عمرہ نصیب فرماتے ہیں۔ عصر کے بعد مغرب تک وظائف کریں، جو وظائف مسنون وظائف ہے، پھر رات کو جب مغرب ہو جائے سورہ واقعہ پڑھیں۔ میرے محبوب نے فرمایا جو روزانہ سورہ واقعہ پڑھتا ہے کبھی رزق کا کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ عشاء ہو گئی، عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھے، جو سورہ ملک پڑھتا ہے قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش کر کے بچاتی ہے۔ یہ میرے محبوب نے فرمایا ہے جب قرآن سے دوستی لگائیں گے قرآن دنیا میں بھی عزت دلوائے گا، قرآن قبر میں بھی عزت دلوائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ، توبہ کریں گے سارے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ایک درد رکھیں، ایک دین سے محبت رکھیں، رسول اللہ کی سنت سے محبت رکھیں، قرآن سے محبت رکھیں، پڑوسیوں سے محبت رکھیں، نظروں میں حیا پیدا کریں، جھوٹ سے بچنے والے بن جائیں، غیبت سے بچنے والے بن جائیں، حسد سے بچنے والے بن جائیں۔ یہی کام کریں گے تو ہم تقوی والے بن جائیں گے۔ تقوی والا بننا آسان ہے، نیکی کرنا آسان ہے، گناہ کرنا مشکل ہے۔ راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، اپنی چادر بچھاؤ، نماز پڑھو، کوئی برا نہیں کہے گا، اور وہی راستے میں کھڑے ہو کے گناہ کرو گے ہر کوئی برا کہے گا۔ گناہ تو انسان چھپ کے کرتا ہے، لیکن جب چھپتے ہیں کمرے بند کرتے ہیں پھر بھی تو میرا رب دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر بھی تو میرے رب کو پتا ہے اب میرے اور آپ کے دل میں کیا ہے، یہ بھی جاننے والا میرا اللہ ہے۔ یہ کام کریں گے انشاءاللہ۔ جن جن کے ماں باپ زندہ ہیں آج سے تہیہ کرو، ماں باپ کی خدمت کریں گے، اور فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے صدقہ خیرات دعا کرو۔ ہم سے بہت کوتاہیاں ہو گئی ماں باپ کی نافرمانی میں، اور پھر پڑوسیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، محرم رشتوں کے کیا ساتھ تعلق رکھنا چاہیے، غیر محرم کا کیا ہے۔ آج محرم اور غیر محرم کے تعلقات ہم نے ایک ہی بنا دیے ہیں، ہم نے سارا کچھ ایک ہی کر دیا ہے، اور اپنی خلوت اچھی رکھے میرے بھائیوں۔ میرے محبوب کا فرمان ہے ایک شخص آئے گا، بڑے بڑے اعمال ہوں گے، نیکیاں کی ہوں گی، حج پڑے ہوں گے، تہجد گزار ہوگا، بڑی نیکیاں کی ہوں گی، لیکن اس کی نیکیاں ذرات کی طرح اڑ جائیں گی، اس کو منہ کے بال گھسیٹ کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ صحابہ بھی رونے لگے، آقا بھی رونے لگے، آقا جی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس شخص کی خلوت ایسے گناہوں میں گزرے گی کہ اس کے گناہ اس کی نیکیوں کو بہا کر لے جائیں گے۔ آج موبائل کا دور ہے، میری اور آپ کی خلوت مجھے پتہ ہے کیسے گزرتی ہے، ہمیں پتہ ہے ہمارے موبائل کو 10 کوڈ لگے ہوئے ہیں۔ بیوی کو شرم کی وجہ سے موبائل نہیں بتا سکتے، دوست کو اپنا موبائل نہیں بتا سکتے۔ ہمارا ایک ساتھی حضرت نوجوان فوت ہو گیا، اس کا بھائی میرے پاس موبائل لے کر آیا، اللہ کی قسم حضرت اس کے موبائل میں ایسی چیزیں تھی جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ بھی رونے لگا، میں بھی رونے لگا، ہائے یہ چیزیں لے کر تو قبر میں گیا ہے، میرے محبوب کے سامنے کیسے جائے گا؟ اور میرے بھائیوں موت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ وہ موبائل جب بھائی نے دیکھا کہا مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا بھائی یہ کام کرتا رہا ہے، مجھے نہیں پتا تھا اس کی ایسی زندگی گزری ہے۔ آئے اس نے میری نظریں نیچے کر دی، میں نے کہا بھائی کسی کو بتانا نہیں ہے، بس اس چیزوں میں ان کو ختم کر دو، اس کے اندر کا کارڈ ڈیلیٹ کر دو، بس اللہ کے لیے حضور معافی مانگو، کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن جب قرآن سینے سے لگا کر جائیں گے اللہ کی قسم میرے رب بھی راضی ہوں گے، رسول اللہ بھی راضی ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا جب میرے ساتھ محبت کرنے والے کو قبر میں رکھا جائے گا اور وہ میری شفیع مبارک فرشتے لے کر آئیں گے اور کہیں گے اس ہستی کو جانتے ہو، اس ہستی کو جانتے ہو؟ تو فرمایا جو مجھے پہچاننے والا ہوگا وہ کہے گا یہ میرے محبوب ہیں، میں اس کو سینے سے لگا لوں گا۔ وہ سینے کے سے لگانے میں اتنا مزہ ہوگا کہ بس اس کی آنکھ بند ہوگی، جب آنکھ کھلے گی تو حشر کا میدان لگا ہوا ہوگا، میرے آقا سینے سے لگائیں گے۔ اس سے بڑی بات کیا ہوتی ہے، کریں گے یہ انشاءاللہ۔ نمازیں رہ گئی تو نماز ایک روز قضا لوٹاؤ، نفل سے بہتر نماز قضا لوٹانا ہے۔ کسی کا حق دینا ہے تو وہ دینا شروع کرو، جو پتہ نہیں ہے تو آہستہ آہستہ اس کے نام پہ دے دو۔ کسی کا دل دکھایا تو معافی مانگ لو، معافی مانگنے میں جو پہل کرے گا، جو حق پہ ہوتے ہوئے بھی معاف کرے گا، میرے محبوب نے فرمایا تم یہاں معاف کرو گے میں جنت کے درمیان میں آپ کو محل دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ یہاں پہ معاف کروائیں،
کریں گے انشاءاللہ؟ بھائی کوئی کسی کے مرنے کے بعد دنیا کا نظام رکتا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ایسی قبریں بھی دیکھی جن کی شناختیں ٹوٹ چکی ہیں، قبر کے اوپر درخت لگ چکے ہیں، قبر کو کوئی پہچانتا نہیں ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا میری اور آپ کی بھی قبر کو کوئی پہچاننے والا نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی نہ کہے کہ میں مر جاؤں گا، پیچھے نظام کیسے چلے گا، گھر کیسے چلے گا، بیوی بچوں کا کیا بنے گا، گھر کا کیا بنے گا، کاروبار کا کیا بنے گا، میرے بغیر تو نظام نہیں چلتا۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ مرنے کے بعد نظام چلتے ہیں، دنیا چلتی ہے، سب کو چلے گا۔ اکیلا قبر میں پھینک کے آ جائیں گے، کوئی بھی قبر میں ساتھ نہیں جائے گا۔ کفن بھی نصیب اور نصیبت میں ملتا ہے، جو خوش نصیب ہے ملتا ہے، جنازہ بھی نصیب میں ملتا ہے۔ رمضان میں ہمارے بالاکوٹ میں زلزلہ ہوا، ہمارے علی پور کے میرے ایک دوست، ان کے والد وہاں پہ ٹیچر تھے، ہر رمضان کو وہاں جاتا ہے اور یہ فون کرتا ہے، کہتا ہے بھائی آپ کے والد کی قبر تو موجود ہے، مجھے تو والد کی قبر کا بھی پتہ نہیں ہے۔ میں تو جا کے وہاں وادیوں میں جا کے اپنے والد کے لیے رو کر آتا ہوں۔ ہر رمضان کو جاتے ہیں اور وہاں جا کے مجھے فون کرتے ہیں۔ اس مرتبہ گئے، میں نے کہا میرے پاس آ جاؤ، افطاری کرو۔ کہتے ہیں جی آج تو بڑا دکھ ہوا ہے، بہت رویا ہوں، بہت سی چیزیں یاد آئی ہیں۔ آپ تو پھر والد کی قبر پہ جا کے یاد کر لیتے ہو، میں تو اپنے والد کی قبر کو بھی ترس رہا ہوں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ آیا زلزلہ آیا، پوری بلڈنگ میں لوگ نیچے آگے نہیں آئے۔ ہم نے بزدلی کی ہے اور بزدل ہو چکے ہیں۔ آج دیس و بیت المقدس میں رمضان میں نہتے مسلمانوں پہ ظلم ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ ان کی سستیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وہ معصوم بچے، وہ میری بہنیں، وہ معصوم نوجوان، وہ مسلمان، ہم بڑے کمزور ہو چکے ہیں، ہم بزدل ہو چکے ہیں، ہم اللہ کے حضور معافی مانگتے ہیں۔ اللہ کی مدد بدر میں جانے کے بعد آئی ہے، یا اللہ ہم نہیں جا سکتے، ہم بڑے بزدل ہو چکے ہیں، موت سے ڈرنے والے ہو چکے ہیں، ہم دنیا سے محبت کرنے والے ہو چکے۔ ان لوگوں اور مسلمانوں کی بد دعاؤں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اس بچے کی سسکیاں آپ نے دیکھا ہوگا، برما میں ایک معصوم بچی نے ایسے ہاتھ اٹھائے، اپنا کپڑا اٹھایا، زخمی حالت میں اٹھا کے کہا میں اللہ کے سامنے جا کے مسلمانوں کی شکایت کروں گی، مسلمانوں کی شکایت کروں گی۔ میرے بھائیوں، جب ہماری شکایت وہاں چلے گی، وہ معصوم بچے کے آنسوں کا ہم حساب و کتاب کیسے دیں گے؟ مسلمان پوری دنیا میں ایک جسم کی مانند ہے، پوری امت کے لیے دعا کرنی ہے، پوری امت کی فکر کرنی ہے، پوری امت کی فکر کر کے رونا ہے، اپنی آنکھوں سے آنسو بہانا ہے۔ رو لو اس دن سے پہلے جب روئیں گے جہنم میں جہنمی، آنسو ختم ہو جائیں گے، آنسو کی جگہ پیپ نکلے گی، وہ بھی ختم ہو جائے گی، پیپ کی جگہ خون نکلے گا، وہ بھی ختم ہو جائے گا، نالیاں پڑ جائیں گی رو رو کر، آوازیں تبدیل ہو جائیں گی۔ آوازیں تبدیل ہونے کے بعد پھر بھی ان کی بات رب العالمین تک پہنچے گی، اللہ فرمائیں گے نہ پہنچاؤ ان کی آواز مجھے۔ روتے روتے وہ وہاں پہ اتنا روئے گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی وہاں پہ رحمت تو نہیں، پھر اسی پہ رحمت آئے گی جو ایمان والا گیا اور اللہ نے رحمت کی، چلا گیا۔ ہم تو دنیا کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، ہم جہنم کی گرمی کیسے برداشت کریں گے؟ یہ بھی کبھی سوچا کریں۔ روزانہ موت کی فکر کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، روزانہ کچھ نہ کچھ نیکی کرنی ہے۔ آخری رمضان ہے، تھوڑا تھوڑا صدقہ روزانہ کرو، شب قدر کی تلاش کرو، اور یہ عید اسی کی ہوگی جس سے اللہ راضی ہوں گے۔ نئے کپڑے لگانے کا نام عید نہیں ہے، اچھے کپڑے لگا کے جا کے عیدگاہ میں بیٹھنے کا نام عید نہیں ہے۔ صبح سویرے جا کے میرے نبی کی سنت کو کاٹ کے نئے کپڑے لگا کے عطر لگا کے میرا بھائی جاتا ہے اور عید پڑھنے کے لیے جاتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ میں نبی کی سنت کو کٹا کے عید پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، میرا اللہ مجھ سے راضی ہوتا ہوگا یا ناراض ہوتا ہوگا۔ رکھ لو اپنے چہرے پہ میرے نبی کی سنت، اور یہ سمجھو کہ میں نبی کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں۔ پہلے غلطیاں ہو گئی، اللہ سے معافی مانگو، یہ نبی کی سنت کو کاٹ کے گندی نالی میں مت پھینکو، یہ میرے محبوب کی پاک سنت ہے، اس کو زندہ کرو، اور زندہ کرو گے آپ کے چہروں پہ نور آئے گا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، علماء موجود ہیں، داڑھی والے کا بھی جنازہ دیکھا کرو اور بغیر داڑھی والے کا بھی جنازہ دیکھا کرو، آپ کو فرق نظر آ جائے گا، نظر آ جائے گا فرق۔ یہ دیکھو داڑھی والے کا جنازہ ہے، یہ بغیر داڑھی والے کا جنازہ ہے۔ مسلمان ہے، داڑھی منڈا رہا ہے، بیت اللہ کا حج کرتے ہوئے بھی گناہ ساد ہے۔ مسلمان ہے، داڑھی منڈا رہا ہے، نبی کے روزے پہ جاتے ہوئے بھی گناہ کر رہا ہے، اور علماء بیٹھے ہیں تحقیق کریں گے۔ میرے محبوب کے بعد ایک وفد آیا، ان کی داڑیاں نہیں تھی، میرے محبوب نے چہرہ پھیر لیا تھا۔ او میرے بھائیوں، او مسلمانوں، اللہ کا واسطہ ہے، اگر حشر والے دن میرے نبی نے ہم سے منہ پھیر لیا تو ہم کہاں جائیں گے؟
ہم واسطہ ہی ڈالتے ہیں. ہم علماء کے پاس خالی جھولیاں ہی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. نہ کرو ظلم اپنی جانوں پر. قبر اکیلا گھر ہے. حشر میں ساتھ کوئی نہیں ہوگا اور پرسرات میں ساتھ کوئی نہیں ہوگا. کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ایک سارے کہتے ہیں رسول اللہ کا ہے تو رسول اللہ کی محبت میں داڑھی کو رکھ لو. رسول اللہ کی محبت میں رو تو لو. رسول اللہ کی محبت میں قرآن کو سینے سے لگا کے قرآن والی زندگی تو گزار لو. کرو گے انشاءاللہ. اللہ ان کی توفیق عطا فرمائے. اللہ قرآن سننا قبول فرمائے. یہ باقی تھوڑے دن رہ گئے رمضان کے. اللہ ہم توبہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. جو غلطیاں ہو گئی جان بوجھ کے کی, بھول کے کی ہے. میرے مولا آپ کو پتہ ہے, آپ تو علیم بذات الصدور ہیں. ہمارے گناہ زمین کے ذرات سے بڑے ہیں مگر آپ کی رحمت سے بڑے نہیں. کہ اللہ اپنی کبریائی کا واسطہ, اپنی رحمت کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اور جو قرآن سنایا گیا کہ اللہ اس کی وجہ سے سارے سب کے خاندانوں کے گناہوں کو معاف فرما اور سب کی بخشش فرما. اللہ اس ادارے کو ترقیاں نصیب فرما. تعاون کرنے والوں کو اجر جزیل عطا فرما. سب کو ایمان والی کلمے والی موت نصیب فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.